نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ایسی پیدا کر دیا بس بغیر کسی مقصد کے. مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضمون ہے ایک، اگرچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں لیکن مضمون صحیح ہے. اور وہ مضمون لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھے. اللہ نے چاہا میں ظاہر ہوں تو اللہ نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے جن کو اور انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کی عبادت جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا پالن ہار ہے، ہماری ہر مشکل کا حل فرماتا ہے، اور بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں صحت دیتا ہے، پریشان ہوتے ہیں تو ہماری پریشانی کو دور کرتا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. عبادت آدمی کرتا ہے، علماء حضرات فرماتے ہیں محبت کی وجہ سے. اللہ سے محبت ہو گئی، لیکن وہ کون ہے جو اللہ سے محبت کرے گا؟ جو اپنے خالق اور مالک کو پہچانے گا. وہ کون ہے میرا خالق؟ وہ کون ہے میرا پالن ہار؟ وہ کون ہے جو مجھے پال رہا ہے، میری پرورش کر رہا ہے؟ اور وہ کون ہے جس کے پاس میں قریب لوٹ کر جا رہا ہوں؟ جس نے اللہ کو پہچان لیا جیسے اللہ ہیں، پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کرو. اور کیسے؟ کتنی محبت؟ اشد، بہت شدت کی محبت اللہ سے. جب اللہ کی محبت آتی ہے تو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن اس عبادت میں بھی رکاوٹیں ہیں. دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک، یہ اللہ کی عبادت سے روک لیتے ہیں. اس لیے حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرا فقر زائل کر دوں گا. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تجھے مشاغل میں پھانس دوں گا اور تیرا فقر میں زائل نہیں کروں گا. آدمی اللہ کی عبادت سے رک جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے یا جلدی کرتا ہے. دنیاوی کام ہیں، دنیاوی مشاغل ہیں، ان کو دیکھنا ہے. حالانکہ اللہ کی عبادت سے دنیا کے کام آسان ہو جاتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور کیسے عبادت کرنی ہے؟ فرمایا صفت احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا
فإنه يراك۔ اللہ کی محبت، عرض کیا اللہ کے رسول کوئی نسخہ، کوئی طریقہ کہ میں تو محبت کروں اللہ، لیکن اللہ مجھ سے بھی محبت کرنے لگے، اور پھر اللہ کی جو مخلوق ہیں، بندے ہیں، وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو جواب دیا اس کا مفہوم ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جو لوگوں کے پاس ہے ان سے بے رغبتی اختیار کر لو، وہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ دل میں طلب ہی نہیں رہے اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس بھی آ جائے، یہ بھی مجھے دے دے، نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کلام پاک میں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اللہ محبت کریں کب ہوگا؟ جب میں اللہ سے محبت کروں گا تو اللہ بھی مجھ سے محبت کریں گے۔ عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول بہت سارے اعمال نہیں ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ ہوگے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس قدر اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ جس کے ساتھ محبت کریں گے انہی کے ساتھ حشر میں، میدان حشر میں، محشر میں ان کا حشر ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کی محبت، پھر محبت ابھارتی ہے اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، عبادت میں، لیکن نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، ایسی چیزیں ماحول میں آ گئیں، وجود آ گئیں کہ وہ آدمی کو گناہوں پر ابھارتی ہیں۔ محبت تو اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، لیکن وہ کیا چیز ہے جو گناہوں سے روکے؟ وہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو خوف ہوگا مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو روک لے گا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت یہ انسان کو گناہوں سے روکے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی ہے بہت نیکی کرتا ہے، اعمال بہت کرتا ہے، لیکن گناہوں سے چھوٹتے نہیں ہیں، گناہ بھی کرتا ہے، اور ایک شخص ہے نیکی تو کم ہے اس کی لیکن گناہ بھی کم ہے، دونوں میں بہتر افضل کون ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بہتر وہ ہے نیکی کم ہو لیکن گناہ بھی کم ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ان کی عمر 10 سال، بعض کہتے ہیں 12 سال 13 سال بس، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے عبداللہ ابن عباس کو دعا دے کر گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں فقیہ بنائے، دین کی سمجھ والا بنائے۔ اور واقعی قرآن کی تفسیر ان سے جو منقول ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس کی یوں مثال دیتے ہیں علماء حضرات، کمرہ بند ہے،
ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن ایئر کنڈیشنر بھی چل رہا ہے، دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، تو اس کی ٹھنڈک زائل ہو جائے گی، محسوس نہیں ہوگی۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، نفس کا حملہ ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے میں گناہوں سے بچ جاؤں، لیکن بچ نہیں پاتا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت جتنی ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ قہار بھی ہیں، اللہ جبار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو پکڑتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں ایک بات بیان کی ہے کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو حاملہ عورتیں اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی، گرا دیں گی۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائیں گی، اور ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول، حشر کے میدان میں بے لباس ہوں گے، کوئی لباس نہیں، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے بچہ بغیر لباس کے، حشر کے میدان میں بغیر لباس کے، وہاں حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا اتنا شدت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن حشر کا میدان، ایسی افراتفری، ایسی وحشت، ایسی دہشت، فرمائے جس کا مفہوم ہے کسی کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ سامنے والے پر لباس نہیں، میرے پر لباس نہیں، خیال تک نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، ہاں اتنا بھی نہ ہو کہ آدمی بالکل مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر دے، اب تو کچھ نہیں ہوتا، مایوسی نہیں، وہ تو ابلیس مایوس ہے، مایوس ہو گیا، نام ہی اس کا ابلیس ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا میرے لیے، جہنم ہے۔ لیکن یہ انسان، مولانا یوسف قادیانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مایوسی تو کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر کو فتح کر لیا تو ان کو پتہ چلا یہاں کچھ ایسا مہینہ آتا ہے سال میں کہ وہ یہاں کے لوگ قرآن ایک رسم چلا رہا ہے، وہ ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جو ماں باپ کی اکلوتی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور پھر ماں باپ کو راضی کر کے اس لڑکی کو لے لیتے ہیں، پھر اس کو دلہن بنا کر سجاتے ہیں، پھر دریائے نیل کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں۔ تو دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوتا، قدیم زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ظلم ہے، اور اسلام ہر ظلم کے خلاف آیا ہے، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ دریائے نیل کا پانی خشک ہونے لگا، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں بالکل اس کا پانی خشک ہو گیا۔ نقل مکانی کرنا شروع کر دی لوگوں نے، جب پانی نہیں تو کیا کریں گے ہم۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، کیا کریں؟ فرمایا بہت اچھا کیا، یہ رسم رکوا دی، ایک پرچہ لکھا۔ عجیب بات ہے، پرچہ کس کے نام لکھا ہے؟ دریائے نیل کے نام لکھا۔ انہونی بات۔ ہماری دین کی بنیاد اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پر اعتماد ہے۔ فرمایا مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ دریائے نیل کے نام پرچہ لکھا اور یوں لکھا، اگر تم اپنی مرضی سے بہتے ہو ہمیں ضرورت نہیں، اور کہا اگر اللہ واحد القہار ڈگایا، اگر اللہ واحد القہار اس کے حکم سے تم بہتے ہو تو بہو، بہنا شروع کرو۔ اب پانی بہت تھوڑا تھا اس میں، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پرچہ ڈال دیا۔ دن کے وقت تھا اور رات ہی رات 12 ہاتھ اوپر آ گیا دریا، اور مورخین کہتے ہیں جب سے وہ خط ڈالا اب تک اس میں کبھی بھی خشکی نہیں آئی، اس دریا میں بہہ رہا ہے۔ جس کے دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، وہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ کے غیر سے ڈرتا ہے پھر ہر چیز اس کو ڈراتی ہے۔ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اللہ کا خوف، ڈر۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ ایسا نہ ہو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، وہ تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، نظام تو اللہ ہی چلا رہے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے۔ اگر اللہ ناراض ہو گئے بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں، اور اگر اللہ راضی ہیں بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ کو ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اتباع سنت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نوافل کے ذریعے سے یہ انسان اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، دیکھتا ہے اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پکڑتا ہے اللہ کے ہاتھ سے پکڑتا ہے، چلتا ہے اللہ کے پاؤں سے چلتا ہے۔ اس کے بدن کے سارے اعضاء اللہ کی منشا اور مرضی کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈرتا ہے اس بات سے میں نے کوئی غلط کام کر لیا۔ اچھا، بعض اوقات آدمی یہ کہتا ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں، حالات بھی ایسے ہیں، کر سکتا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تنہائی ہے۔ جب تک اس کا استحضار نہ رہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی، بریک ہی نہیں کوئی۔ کیا چیز ہے جو اس کو روکے گی؟ حالات ایسے بن گئے ہیں، قوت اور طاقت بھی ہے، کر بھی سکتا ہے، کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک قصہ مشہور ہے، باپ بیٹے کو ٹریننگ دے رہا تھا، کس بات کی؟ چوری کرنی ہے، کیسے کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں داخل ہو گیا، بچے سے کہا تم یہاں کھڑی رہو، میں اندر دیکھ جاتا ہوں، اگر کوئی دیکھ لے تو آواز لگانا دیکھ رہا ہے۔ وہ اندر گیا،
بچے نے آواز لگائی، دیکھ رہا ہے، فوراً بھاگے، بھاگو بھاگو بھاگو، بھاگ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے، بیٹا کون دیکھ رہا تھا؟ کہ اللہ دیکھ رہے تھے۔ عجیب، بعض اوقات اولاد جو ہے، چاہے گھر میں ماحول نہ بنے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک محترمہ میری والدہ کے سہیلی تھیں، یہاں ایک ہوٹل انٹر کانٹیننٹل، وہ اس کے شوہر یہاں کے مینیجر تھے، تو وہ میری والدہ کے پاس آئیں، کہنے لگیں بچی ہے، بڑی ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ کہا آپ تو ماشاءاللہ ہوٹل کانٹیننٹل کے، انٹر کانٹیننٹل کے مینیجر کی بیوی ہیں، کلفٹن کے اندر بنگلہ ہے، پیسے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں، وہ بچی جو ہے نا مجذوب ہے۔ کیا مجذوب ہے؟ بس وہ نماز پڑھتی رہتی ہے، کپڑے بھی زیادہ اچھے نہیں پہنتی ہے، اللہ اللہ کرتی، شادی نہیں ہو رہی ہے، اتنے سال ہو گئے اس کے۔ والدہ نے کہا اچھا میں کوشش کرتی ہوں، میری والدہ نے کوشش کرتی ہوں اس کی شادی کی۔ والدہ نے کوشش کی، لڑکا مل گیا، شادی بھی ہو گئی، 1 سال 2 سال 3 سال گزر گئے۔ وہ محترمہ جن کی بیٹی تھی اپنے گھر کے سامنے بنگلہ تھا کلفٹن میں، کھڑی ہوئی تھی، تو یہ اس کا داماد اپنی بیوی کو ویسپا ہوتی نا، ویسپا اسکوٹر، اس کے پیچھے بٹھا کر لا رہا تھا گھر، ماں باپ کے گھر۔ محترمہ نے دیکھ لیا، ارے میری بیٹی موٹر سائیکل، وہ اس پہ اسکوٹر پر، اوہ اتنا بگڑی، بچی کو گھر رکھ دیا۔ اب وہ لڑکا آئے، میرے گھر آئے پریشان، میری بیوی ہے، کر دو۔ تو انہوں نے، میری والدہ نے اس لڑکی کی ماں کو بھی بلایا، اس بچی کو بھی بلایا، اور یہی گھر، اب تو بلڈنگ بن گئی، وہاں پہ فلیٹ بن گیا بہت بڑا، تو اس گھر کے اندر والدہ نے مجھے بھی بلا لیا، ایک کمرے میں بچی کو رکھا، ایک کمرے میں لڑکے کو رکھا، ایک کمرے میں محترمہ کو رکھا جس کی بیٹی تھی۔ بات کرنے لگی، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا ہے۔ تو جس محترمہ سے بات کی، انہوں نے کہا بھائی بس ختم کرو سلسلہ، 3 سال ہو گئے، بچے بھی نہیں ہوئے، اور میری تو ناک کٹوا دی اس نے، ویسپا اسکوٹر میں میری بیٹی کو لے کر آئے پیچھے بٹھا کر۔ والدہ نے لڑکی کو بلایا، کیا کرنا ہے؟ تو لڑکے نے کہا دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے دے گا، ابھی تو صرف 3 سال ہوئے ہیں، اور ہمارا میاں بیوی کا بہت اچھا رشتہ ہے، بڑی محبت ہے۔ لڑکی کو بلایا، اب دیکھیں ہوٹل انٹر کانٹیننٹل مینیجر کی بیٹی ہے، اس کو بلایا، تم کیا کہتی ہو؟ تو بچی کہنے لگی میں نے تو یہ سنا ہے جس کے گھر میں ڈولی جاتی ہے اس کے گھر سے اسی کا جنازہ اٹھتا ہے۔ والدہ حیران ہو گئی اس کے جواب پر۔ تو اس کی ماں تو الگ کمرے میں تھی، لڑکے کو بلایا، یہ تمہاری بیوی ہے، جاؤ اس کو لے کے چلو۔ بہت دیر ہو گئی، وہ نکل آئی محترمہ، کہاں کیا ہوا بھائی اتنی دیر ہو گئی؟ کہا وہ اپنے شوہر کے پاس ساتھ چلی گئی، اتنا ہنگامہ مچا دیا اس نے، کیسے شوہر کے پاس چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو بھی آگ میں کودے گا اس کے لیے آگ گلزار ہو جائے گی۔ اللہ کا ایک دستور ہے، قانون ہے، ایک سنت ہے، اتباع سنت ہر معاملے میں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، رائے گنج کا مرکز چھوٹا سا تھا، عصر کے بعد وہاں پر 3 چلے لگائے والوں کو بلایا، ان کو الگ بات کر رہے تھے، بھائی احمد حسین صاحب تھے، زیادہ 10 ساتھی ہوں گے،
ایک